نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد ملفوظات شیخ العرب والعجم عارف باللہ قطب عالم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ۔ اللہ کی محبت کا رس، ارشاد فرمایا کہ اللہ کی محبت کا رس تقویٰ ہے، یعنی گناہوں سے بچنا، 100% گناہوں سے بچنا۔ اگر تقویٰ حاصل نہیں تو اس نے اللہ کی محبت کا مزہ نہیں پایا۔ جس کو تقویٰ حاصل نہیں اس نے اللہ کی محبت کا مزہ نہیں پایا۔ اگر اللہ کی محبت کا کامل مزہ لینا چاہتے ہو تو گناہوں سے بچو اور گناہ سے بچنے کا غم اٹھاؤ۔ غم تو ہوگا ضرور، لیکن یہ غم اتنا لذیذ اور مزیدار ہوگا کہ دنیا کی ساری لذتیں اور ساری خوشیاں اس کے سامنے ذلیل ہیں۔ اللہ کے راستے کا ایک کانٹا جو آدمی کے چبھ جائے، ساری دنیا کے پھول بھی مل کر اگر اس کو سلامی پیش کریں تو اس کانٹے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس غم کے صدقے میں اللہ اپنی محبت کا رس، اپنا درد محبت دیتا ہے اور زندگی کا مزہ آ جاتا ہے۔ افسوس کے بعض دوستوں کو ایک زمانہ گزر گیا، لیکن گناہ نہ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کی محبت کا وہ درد جو اولیاء اللہ اور اللہ کے والوں کے، اللہ کے دوستوں کے سینوں میں ہوتا ہے، وہ نہیں پا سکے۔ زندگی گزر گئی خانقاہوں میں، زندگی گزر گئی تبلیغ میں، زندگی گزر گئی مدرسوں میں، لیکن گناہ نہ چھوڑنے کی وجہ سے ان کو اللہ کی محبت نہ مل سکی۔ اگر انہوں نے ہمت سے کام نہیں لیا اور رو رو کر اللہ سے توفیق کی بھیک نہ مانگی کہ یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، تو خوف ہے کہ ایسے ہی دفن نہ ہو جائیں۔ جن اللہ والوں، جن صوفیہ اور سالکین نے 100% تقوی اختیار نہیں کیا، 99 گناہ چھوڑ دیے لیکن ایک گناہ میں مبتلا رہے، وہ اللہ کی محبت کے درد کامل کو نہ پا سکے۔ جب اللہ کی محبت ملتی ہے اور اللہ اپنی محبت کسی کے دل میں اتار دیتا ہے تو اس آدمی کے سامنے، اس آدمی کی نگاہوں کے سامنے دنیا کے تخت و تاج نیلام ہو جاتے ہیں، دنیا کی سلطنتیں اسے ذلیل معلوم ہوتی ہیں، چاند سورج کی روشنی اس کے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہے۔ اللہ اس کو اپنی محبت کا وہ نور دیتا ہے کہ چاند اس کے سامنے بے نور معلوم ہوتا ہے اور سورج اس کے سامنے بالکل پھیکا معلوم ہوتا ہے۔ لہذا جو اللہ کی محبت کا پورا فائدہ اٹھانا چاہے تو اللہ کی نافرمانی سے پوری احتیاط کریں، جان کی بازی لگا دیں اور یہ طے کر لے کہ اللہ تعالی مجھے آپ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ دیکھیے، دنیا میں اگر آپ چاہتے ہیں کسی شخص کی پوری مہربانی اور شفقت حاصل کریں تو اس کو پورا راضی کرنا ضروری ہوگا یا نہیں؟ بتائیں۔ تو جو لوگ اللہ کا پورا پیار اور رحمت چاہتے ہیں کہ وہ جو لوگ اللہ کا پورا پیار اور رحمت چاہتے ہیں وہ اللہ کے غضب کے اعمال سے بالکل ہٹ جائیں اور ٹھان لیں کہ جان دے دیں گے لیکن اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ اس ایمان پر اللہ کا فضل نہ ہوگا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوگا کہ میرا کیسا بندہ ہے، کوئی کسی کو دیکھ رہا ہے، کوئی کسی کو دیکھ رہا ہے، یہ میری مرضی کو دیکھ رہا ہے۔ یہ میرا کیسا بندہ ہے، یہ میری مرضی پر مرنے کے لیے تیار ہے، میری مرضی پر جان دینے کے لیے تیار ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے پر پیار نہیں آئے گا؟ اللہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے جان کی بازی لگا دی تو اس کی جان میں کروڑوں جان عطا فرما دیتے ہیں، کروڑوں جان عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے، اقتلونی اے ثقات مجھے قتل کر دو، مجھے قتل کر دو، فإن فی قتلی حیاتاً فی حیات، کہ میرا مرنا ہی میری زندگی ہے، جب میرا نفس مر جائے گا تو میں زندہ ہو جاؤں گا۔ اللہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے جان کی بازی لگا دی تو اس کی جان میں کروڑوں جان عطا فرما دیتے ہیں اور وہ بندہ زندگی کا لطف پا جاتا ہے۔ جس نے اپنی حیات کو خالق حیات یعنی اپنی زندگی کو زندگی پیدا کرنے والے پر فدا کیا، وہ لطف حیات یعنی دنیا کی زندگی اس کا مزہ پا گیا، دنیا ہی سے اس کی جنت شروع ہو جاتی ہے۔ یہیں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون جنتی ہے کون دوزخی۔
ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نام پر جینے میں جو مزہ آتا ہے اور اللہ کے نام پر مرنے میں جو مزہ آتا ہے، پوری کائنات میں ایسا مزہ کہیں نہیں۔ نہ بادشاہوں کو نصیب، نہ مالداروں کو نصیب، نہ دنیا رومانٹک کے لیلا مجنوں کو نصیب، نہ بریانی پلاؤ والوں کو نصیب۔ ارے ظالموں، اللہ پر مر کے تو دیکھ لو، اللہ تمہیں بلا الیکشن بادشاہت عطا فرما دیں گے۔ دنیا والوں کو بادشاہت ملتی ہے لڑ مر کر، کروڑوں روپے خرچ کر کر الیکشن لڑ کے۔ ارے تم اللہ پر ایک دفعہ 100% مر جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں بلا الیکشن بادشاہت عطا فرما دیں گے، اور ایسی بادشاہت دیں گے کہ دنیا کی تمام بادشاہتیں تمہاری نظروں میں ذلیل ہو جائیں گی۔ دنیا کے بادشاہوں کے تخت و تاج تمہیں نیلام نظر ہوتے آئیں گے، اور دنیا کی حسیناؤں کے لمک تمہیں جھڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو جو سب سے زیادہ مزہ دیتے ہیں، دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کی برابری اور ہمسری کرنے والا کوئی نہیں ہے، لہذا اللہ کے نام کی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور جو میں نے یہ کہا کہ اللہ کے نام پر جینے اور مرنے میں جو مزہ ہے کہیں نہیں، تو اب اس کی تفصیل سنو۔ اللہ کے نام پر جینے کا مطلب یہ ہے کہ جس بات سے اللہ خوش ہو، جو ان کا حکم ہو، اس کو اللہ کے لیے بجا لاؤ۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جس وقت جو حکم ہو اس کی تعمیل کرو۔ جہاد کا حکم ہے جہاد کرو۔ یہ اللہ کے نام پر جینا ہو گیا۔ اور اللہ کے نام پر مرنا کیا ہے؟ جس بات سے اللہ ناراض ہوں، جس چیز کو اللہ منع کر دیں، اس میں چاہے کتنا ہی مزہ شیطان دکھائے، اور ساری دنیا کے اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن سے اعلان کریں، ساری دنیا اخبارات سے، ٹیلی ویژن سے اعلان کریں کہ اس ناچ گانے میں اور لڑکیوں میں اور لڑکیوں کے چکر میں بہت مزہ آ رہا ہے، تو اللہ کے نام پر مرنے کے معنی ہے چاہے کتنا ہی دل چاہے، اللہ کا حکم سمجھ کر وہ حرام مزہ نہ لو، اور دل کا خون کر لو۔ نظر بچاؤ، دل بچاؤ، جسم بچاؤ، تو سمجھ لو کہ اللہ کے نام پر مر گئے۔ نظر بچاؤ، دل بچاؤ اور جسم بچاؤ، 3 چیزیں کر لیجئے بس۔ نظر سے حسینوں کو دیکھو مت، دل میں ان کے خیالات مت لاؤ، اور جسم سے ان کے قریب مت جاؤ، تو سمجھ لو کہ اللہ کے نام پر مر گئے۔ نظر سے حسینوں کو نہ دیکھو، دل میں ان کا خیال نہ لاؤ، اور جسم سے حسینوں کے قریب نہ رہو، تو بس سمجھ لو کہ تم اللہ پر مر گئے۔ اگر آفس میں کسی لڑکی کو پی اے رکھ لیا، اب لاکھ نظر نیچی کیے رہو، شیطان گرمی پہنچا دے گا۔ آپ بتائیے، اگر کہیں آگ جل رہی ہے اور ایک آدمی آنکھ بند کیے ہوئے آگ کو دیکھ نہیں رہا، تو آگ کی گرمی آئے گی یا نہیں؟ لازماً پہنچے گی۔ بس یہ حسین بھی آگ سے کم نہیں۔ تو اللہ کے نام پر جینے کا مزہ اور اللہ کے نام پر مرنے کا جو مزہ ہے، پوری کائنات میں کہیں نہیں ہے دوستوں۔ لیکن افسوس کہ دنیا تو امپورٹ ایکسپورٹ آفس بنی ہوئی ہے۔ رات کو منہ سے کھایا اور صبح کو لیٹرین میں نکال دیا۔ اللہ اس لیے نہیں کھلاتا، اللہ اس لیے نہیں کھلاتا کہ کھاتے رہو اور لیٹرین میں جمع کرتے رہو۔ اللہ نے روٹی اس لیے دی ہے کہ اس روٹی سے جو خون بنے، اور اس خون سے آنکھوں میں جو دیکھنے کی قوت، کانوں میں جو سننے کی قوت، زبان میں جو بولنے کی قوت، ہاتھوں میں جو پکڑنے کی قوت، پاؤں میں جو چلنے کی قوت پیدا ہو، ان ساری قوتوں کو اور طاقتوں کو اللہ پر فدا کر دو۔ کان سے وہی سنو جس سے مالک خوش ہو، آنکھوں سے وہی دیکھو جس سے مالک ناراض نہ ہو، دل میں گناہوں کا خیال بھی نہ پکاؤ، پھر دیکھو کہ اللہ کیا مزہ دے گا۔ میں بحیثیت مسلمان ہونے کی حیثیت سے 1 کروڑ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں آپ کو بہت بڑی دعوت اور انتہائی لذت اور انتہائی مزے کی طرف بلا رہا ہوں۔ یہاں تک کہ جو مزہ پیش کر رہا ہوں، یہ خاص مزہ جنت میں بھی نہیں ملے گا، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا، غم اٹھانے کا مزہ جنت میں نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں نافرمانی کے اسباب نہیں ہیں، اور وہاں نفس نہیں رہے گا، وہاں کسی کو گناہ کا خیال بھی نہیں آئے گا۔ لہذا اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا مزہ، تقوی کے غم یعنی گناہ سے بچنے کا غم اٹھانے کا مزہ، نظر بچا کر دل میں حلاوت ایمان کی مٹھاس پانے کا مزہ، کافروں کے ہاتھ سے ظاہری شہادت کا مزہ، اور اللہ کے حکم کی تلوار سے اپنی بری خواہشات کی گردن کاٹنے کی باطنی شہادت کا مزہ، یہ دنیا ہی میں ہے، جنت میں نہیں ہے۔ آج حسینوں سے نظر بچا کر جو لوگ غم اٹھا رہے ہیں، زخم حسرت کھا رہے ہیں، تمناؤں کا خون بہا رہے ہیں، یہ لوگ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ جو لوگ نظر بچا کر کوئی خوبصورت چہرہ سامنے آتا ہے تو
فوراً نظر بچا لیتے ہیں کہ میرے اللہ کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے مومنو مسلمانوں نگاہ نیچی کر لو۔ تو یہ جب حرام خون بہا رہے ہیں، ان کے دل میں خون کا ایک دریا ہے، مسلسل خون بہا رہے ہیں اپنی حرام تمناؤں کا، یہ لوگ قیامت کے دن اللہ اکبر شہیدوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ دیکھ لیجئے بیان القرآن میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کی شہادت کا نام شہادت معنویہ باطنیہ ہے، یعنی اندر اندر ان کا خون ہوا، دنیا نے ان کا خون نہیں دیکھا۔ کافر کی تلوار سے شہید ہونے والے کا خون تو سب دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کی تلوار سے جو خون اندر اندر ہو رہا ہے وہ صرف اللہ ہی دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ کو خوش کرنے کے لیے کس قدر غم اٹھا رہا ہے، اپنی آرزوؤں کا خون کر مجھ پر فدا ہو رہا ہے، لہذا یہ بھی شہید ہے۔ کسی کے زندہ شہید ہیں ہم، نہیں حسرت کے سر نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔